بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ کیا موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی اور دنیا ہے جہاں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے؟ وہ دنیا جو نظروں سے اوجھل ہے مگر ایمان والوں کے دل اس کے یقین سے لبریز ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جا رہے ہیں جو موت سے شروع ہوتا ہے اور ایک عالم حیرت تک پہنچا دیتا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک ایسا عالم جہاں جسم تو مٹی میں ہوتا ہے مگر روح ایک اور دنیا میں۔ وہاں کی زندگی، وہاں کے حالات، نیک و بد کی کیفیات، عذاب و انعام، سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ برزخ کیا ہے، روح کا حال برزخ میں کیسا ہوتا ہے، برزخ میں نیک و بد کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، برزخی زندگی کی نوعیت کیا ہے، کیا برزخ میں جسم اور روح کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اور کیا برزخ میں بھی ہماری نیکیاں اور سزائیں بڑھتی رہتی ہیں، برزخ میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی روحیں کیسے رہتی ہیں، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلوماتی نہیں بلکہ بیداری ہے، ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب کو ان تمام کیفیات سے گزرنا ہے۔ تو آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اس دنیا سے جو ہمارے بہت قریب ہے مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اس آنے والے وقت کی تیاری کیجیے، کیونکہ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کب، کہاں، کیسے اسے موت آ جائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین محترم، برزخ کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ عربی میں اس کا مطلب پردہ، رکاوٹ یا حائل، یعنی دو چیزوں کے درمیان کی حد۔ قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں: وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے یعنی مرنے کے بعد ایک برزخ ہوگا قیامت کے دن تک۔ ناظرین محترم، برزخ ایک درمیانی دنیا ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت، بلکہ موت اور قیامت کے درمیان کا ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے، جہاں روح کو وہ سب دکھایا جاتا ہے جس کا دنیا میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ موت کے بعد جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے یا ذلت کے ساتھ گھسیٹی جاتی ہے۔ نیک روح کے لیے برزخ ایک باغ بن جاتی ہے، اور بدکار، گناہگار، مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ ایک تنگ و تاریک جگہ بن جاتی ہے جہاں طرح طرح کے عذاب سے گزرتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ روح کا حال برزخ میں کیسا ہوتا ہے؟ اس سے متعلق حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور اور طویل ترین حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تفصیلی منظر بیان فرمایا کہ جب مومن شخص مرتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ تحت نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں: اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پن کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور خوشبو اور بہشتی کفن میں رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک کی لپٹیں آنے لگتی ہیں کہ جیسے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہو۔ پھر اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں: یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور وہاں مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسے ساتوں آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے کو علیین میں رکھ دو، اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ ہم نے اسے زمین سے پیدا کیا، زمین میں واپس لوٹاؤں گا اور پھر اسے اسی سے اٹھاؤں گا۔ اور پھر اسی طرح برے انسان کا احوال بھی بیان فرمایا کہ جب کوئی برا گنہگار کافر یا مشرک دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بدبودار کپڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف چل۔ پھر اس کی روح کو یوں کھینچا جاتا ہے جیسے بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، کل سے بدبودار کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، مگر اس بدترین شخص کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اسے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، اور قبر میں وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین محترم، برزخ میں نیک و بد کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں؟ نیک روحیں راحت محسوس کرتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہیں، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ علیین میں ہوتے ہیں، یعنی بلند مقامات پر، جبکہ بد روحیں یعنی گناہگار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں، یعنی تنگ و تاریک مقام پر۔ بعض کو قبر میں سانپ ڈستے ہیں، بعض کی قبریں آگ کا گڑھا بن جاتی ہیں، اور بعض کو قیامت تک کے لیے عذاب میں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں 70 ہاتھ تک وسعت ہو جاتی ہے، اور اس پر پھول برسائے جاتے ہیں، ریشمی کپڑے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر قرآن پاک یاد ہو تو اس کا نور ہی کافی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کی قبر میں سورج کی مثل روشنی کی جاتی ہے، اور اس کی مثال اس دلہن جیسی ہوتی ہے جسے نیند سے وہی جگا سکتا ہے جو تمام اہل خانہ میں اسے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور وہ یوں بیدار ہوتی ہے کہ گویا اس کی نیند پوری ہی نہ ہوئی تھی۔ جبکہ کافروں کی قبریں تنگ کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کی پسلیاں ان کے پیٹ میں گھس جاتی ہیں، اور ان پر اونٹ کے برابر سانپ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا تمام گوشت نوچ لیتے ہیں اور ہڈیوں پر کچھ بھی نہیں چھوڑتے، اور عذاب کے فرشتے ان پر مسلسل مسلط رہتے ہیں جو اس کو مارتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے نہ تو ان کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی ان پر رحم کھاتے ہیں، اور جو صبح و شام اسے دوزخ کا منظر دکھایا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ناظرین محترم، برزخی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو دنیا کی مادی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ دن ہے، نہ رات، نہ بھوک ہے، نہ نیند، اور نہ وقت کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں صرف انتظار ہے، قیامت کے دن کا انتظار۔ نیک روحیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہتی ہیں، خوشی مناتی ہیں اور دنیا والوں کے بارے میں بات کرتی ہیں، جبکہ گناہگار لوگوں کی روحیں عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ وہ چیختی ہیں اور اپنے انجام پر پچھتاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ سجین والی ارواح عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں اور قید و بند میں ہوتی ہیں، جبکہ علیین میں جو ارواح ہوتی ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی رہتی ہیں اور گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرتی ہیں۔ جو زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری ہوتی ہے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کرتی ہیں، جو دنیا میں انہوں نے گزاری ہوتی ہے اس کا وہاں ذکر ہوتا ہے، اور وہ ارواح جنہیں آپ دنیا میں جانتے تھے، جب ان میں سے کوئی علیین میں پہنچتا ہے تو یہ روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس سے ملاقات کرتی ہیں اور گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں تذکرہ کرتی ہیں۔ جب کوئی نئی روح علیین میں موجود ارواح سے ملتی ہے تو یہ ارواح اس نئی آنے والی روح سے دنیا والوں کے احوال دریافت کرتی ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے، فلاں شخص کا کیا ہوا۔ یہ نئی آنے والی روح ان تمام ارواح کو ان کے بارے میں باخبر کرتی ہے۔ پھر یہ نئی آنے والی روح ان تمام ارواح سے سوال کرتی ہے کہ فلاں شخص کا کیا ہوا، وہ تو ہم سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، کیا وہ تم تک نہیں پہنچا؟ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ نہیں، پھر تو وہ عذاب میں گرفتار ہوا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین محترم، برزخ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی روحیں کیسے رہتی ہیں؟ اس سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن کیفیات ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں،
لیکن وہ زندہ ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو یقیناً وہ رزق بھی پاتے ہیں، لیکن کیفیات ہمیں معلوم نہیں، جبکہ انبیاء کرام کا درجہ شہداء سے کہیں زیادہ بلند ہے، اور رسول انبیاء سے بھی زیادہ بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے شہداء کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہیں رزق ملتا ہے اور وہ زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور رسول بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں بھی اللہ پاک کی طرف سے رزق ملتا ہے، لیکن ان کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں۔ شہداء کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھا جاتا ہے اور وہ جنت میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا برزخ میں جسم اور روح کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ جسم تو مٹی میں دفن ہو جاتا ہے اور روح کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہے، تو پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسے قائم ہوتا ہے؟ علماء کرام کے مطابق برزخ میں روح جسم سے الگ ہوتی ہے، لیکن جب قبر میں سوالات ہوتے ہیں، جیسے ہی منکر نکیر قبر میں سوالات کرتے ہیں تو روح کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اور برزخ اور قبر میں موجود جسم کا تعلق اسی قسم کی کیفیات میں ہوتا ہے جیسے خواب میں ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو اس کیفیت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس بات کو امام ابن قیم، امام غزالی اور دیگر علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ناظرین محترم، اب ہم جانتے ہیں کہ کیا برزخ میں نیکیاں اور سزائیں بڑھتی رہتی ہیں؟ جی ہاں، برزخ میں بھی اعمال کا اثر جاری رہتا ہے۔ اگر کسی شخص نے دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کیا، علم کی خدمت کی، علم کو پھیلانے میں اپنا کوئی کردار ادا کیا، یا نیک اولاد چھوڑی، یا اس کی اولاد کوئی نیک اچھا عمل کرتی ہو، یا اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کوئی اچھا عمل کرے، تو ان لوگوں کو جو عالم برزخ میں ہیں ان کی نیکیاں بڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ تحفہ بھیجا ہے، جس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اور اگر کسی نے دنیا میں ظلم کیا، شرک یا گمراہی پھیلائی، تو اس کے گناہ کا سلسلہ بھی عالم برزخ میں جاری رہتا ہے۔ ناظرین محترم، برزخ ایک چھپی ہوئی مگر حقیقت پر مبنی دنیا ہے۔ ہم سب اس دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر دن ہمیں اس کی طرف لے جا رہا ہے، اور موت سے کوئی نہیں بچنے والا، چاہے کوئی بادشاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی برزخی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے ساتھ روشنی لے جا رہے ہیں یا اپنے ساتھ بدعمالیوں کے انبار؟ آج ہم جو کر رہے ہیں وہی کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ برزخ کی سختی سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کا تقویٰ ہے، نماز، توبہ، حقوق العباد اور ایک سچی زندگی ہے۔ فقیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، نمازوں کی پابندی کرے، صدقہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تسبیحات کثرت سے کرے، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو وسیع اور منور کرتی ہیں۔ اور دوسری 4 چیزیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے، ان میں جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب سے بہت بچو، اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یاد دہانی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی چمک میں کھو چکے ہیں انہیں بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔